السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا۔ سوال: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ سے نکاح کے بعد ہوا؟ جواب: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ہوا۔ سوال: شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب: شب معراج کو پہلی منزل سفر مسجد اقصی تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کس کی دعا پر ایمان لائیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرمائی اور وہ ایمان لے آئیں۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کس ماہ کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کتنی منزل بنائی تھیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی 5 منزل بنائی تھیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر غزوہ خندق کے موقع پر باندھے۔ سوال: جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب: جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں اس لیے کہتے ہیں، یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کون سا پانی شیطان سے دور کر دیتا ہے؟ جواب: بارش کا پانی شیطان سے دور کر دیتا ہے۔ سوال: شادی کے بعد کون سی چیز بیوی کو نہ دینے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: شادی کے بعد بیوی کو حق مہر نہ دینے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: کون سی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔
सवाल, हफ्ते में कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब, हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल, बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके जरिए से पहुंच चुका था? जवाब, बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के जरिए से पहुंच चुका था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस बेटे का लक़ब तैयब और ताहिर था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब तैयब और ताहिर था। सवाल, कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम 3 मर्तबा आया है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जन्नत से आया था इस पर किस रंग की ऊन थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जन्नत से आया था इस पर सुर्ख रंग की ऊन थी। सवाल, तालूत को किस मकाम पर बादशाह चुना गया? जवाब, तालूत को खलजान के मकाम पर बादशाह चुना गया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुत्तहरात में 10वां नंबर किसका है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुत्तहरात में 10वां नंबर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते हई का है। सवाल, कुरान पाक की सूरतुल कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जवाब, कुरान पाक की सूरतुल कौसर उस वक्त नाजिल हुई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हो रहा था। सवाल, बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए वज़ू की क्या हैसियत है? जवाब, वाजिब है। सवाल, आसमानी किताब तौरेत कितनी तख्तियों पर लिखी हुई नाजिल हुई? जवाब, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं आसमानी किताब तौरेत 7 तख्तियों पर लिखी हुई नाजिल हुई। सवाल, सबसे ज़्यादा अरसा किसने खिलाफत की? जवाब, सबसे ज़्यादा अरसा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की। सवाल, अहले यसरब के पुराने माबूद लात का बुत किसके हाथ से टूटा? जवाब, हज़रत साद बिन ज़ैद अशहली रज़ी अल्लाह अन्हु से। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यालों का नाम क्या था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यालों का नाम एर और अयान था। सवाल, एतकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है या नहीं? जवाब, एतकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है। सवाल, क्या शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात दे सकते हैं? जवाब, शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकते। सवाल, अल कानून फी तब को यूरोपीय स्कॉलर्स ने इल्म तब की बाइबल करार दिया है, ये किसकी तसनीफ़ है? जवाब, बू अली सीना की। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल छोटे थे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा
جب تو ان ویران کھنڈرات سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو: میں کہتا ہوں کہ بنی آدم کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذابات اور شدائد سے غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں۔ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: 40 سال عمر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف محرم الحرام کے دن اٹھایا گیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو غسل حضرت شیث علیہ السلام نے دیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ جواب: صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک استعمال کرتے تھے۔ سوال: کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے۔ سوال: کس نبی کی عمر کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا۔ سوال: کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام شراب کو دیا گیا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائی بہن حضرت شیمہ کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی نماز بیکار گئی؟ جواب: جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے سے۔ سوال: غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 31 سرداروں کو قتل کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 برس تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔
سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھانجی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جو امامہ رضی اللہ عنہا کی خالہ تھیں، جنہوں نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بھانجی سے کر دیا جائے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال کب ہوا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال 57 ہجری میں ہوا تھا۔ سوال: من سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا تھا؟ جواب: من سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: وہ کون سا قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے اور ادا کوئی اور کرتا ہے؟ جواب: زنا ایک قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے، ادا کوئی اور کرتا ہے۔ سوال: میاں بیوی کی وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کوئی اور دین قبول کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا، اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنمیوں کے جہنم میں چونکہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: صاحب الحوت اور ذوالنون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب: صاحب الحوت اور ذوالنون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسم کا اللہم لکھنے کو کہا۔ سوال: لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب: دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد لکھا ہوا ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ 28واں پارہ۔ سوال: کس مشرک نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا؟ جواب: اس مشرک کا نام کرز بن جابر فہری تھا جس نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت ہود کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال ہیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ زہد و تقوی میں بے مثال ہیں۔ سوال: جہنم کی آگ مسلمان کے جسم کے کس حصے کو چھوڑ کر باقی جسم کو کھائے گی؟ جواب: جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی سوائے اس کی پیشانی پر سجدے کے آثار، کیونکہ اللہ پاک نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے۔ سوال: کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال: سورہ یوسف اور سورہ نحل کے درمیان کون سی صورتیں ہیں؟ جواب: سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع سورۃ فتح میں دی گئی۔ سوال: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر کیا عذاب مسلط کیا گیا اور کتنے وقت تک رہا؟ جواب: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر ہوائے تند کا عذاب مسلط کیا گیا اور 8 دن 7 راتیں رہا۔ سوال: حضرت ابو ایوب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو ایوب کا اصل نام خالد تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟
جواب، قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال، کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب، نماز جمعہ کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے۔ سوال، ملک کریم کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ جواب، ملک کریم جبریل امین کو کہا گیا ہے۔ سوال، حضرت یوسف کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت یوسف کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں؟ جواب، انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں اور غموں سے دوچار رہتا ہے۔ سوال، سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب، حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال، بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب، موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال، رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب، قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال، کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب، عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال، سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب، سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال، دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب، حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ سوال، اگر آپ کے اندر یہ 7 علامت ہیں تو سمجھ لیں آپ تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جواب، ہر وقت تھکاوٹ رہنا، یادداشت متاثر ہونا، جوڑوں میں درد رہنا، آنکھوں کے گرد ہلکے اور آنکھوں کے گرد کی جلد لٹک جانا، فوکس کرنے میں دشواری ہونا، کسی چیز پر دماغ کا ٹک نہ پانا، اس خوراک کو ہضم کرنے میں دشواری ہونا جو آپ پہلے آرام سے کھا لیا کرتے تھے، وزن کا دن بدن بڑھتے جانا۔ کیا آپ جلدی بوڑھے تو نہیں ہو رہے؟ سوال، ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں؟ جواب، ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر پر کس فرعون کی حکمرانی تھی؟ جواب، الحمس دوئم کی حکومت تھی۔ سوال، غزوہ سویق کا نام کس طرح وجود میں آیا؟ جواب،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر ملنے پر ابو سفیان کا تعاقب کیا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگا اور راستے میں ساتھ لائی ہوئی ستو کی بوریاں پھینکتا چلا گیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہ ستو مسلمانوں کے ساتھ آئے، اسی نسبت سے اس معرکے کا نام غزوہ سویق پڑا۔ سوال: قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب: قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ کس نے کیا؟ جواب: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ خوارزمی نے کیا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔